बुज़ुर्गों और भाइयों, बिलखुसूस हज़रात, उलमाए किराम, मशाइख, सादात, आली मर्तबत, आली जनाब, सलालाए दूधमाने सादात, साहबजादा पीर सैयद यूसुफ शाह साहिब बुखारी दामद बरकातुहुल आलिया, हमारे भाई सरफराज तारड़ साहब, दीगर दोस्तों, आज की जो महफ़िल मुबारका महफ़िल मिलाद शरीफ के खूबसूरत उन्वान के साए तले इनेकाद पज़ीर है। कारी साहब क़िबला की तिलावत, उनकी नात शरीफ आप सुन चुके। यकीनन उससे पहले भी आपको बहुत सी खैर वाली चीज़ें सुनने का मौका मिला होगा। अल्लाह तबारक व तआला हम सब का यहाँ जमा होना कबूल फरमाए। इस महफ़िल मुबारका को अक़ायद की पुख्तगी, अमाल की दुरुस्तगी और हमारे गुनाहों की माफ़ी का सबब बनाए। इंसानी ज़िंदगी जो है अपने नशीब व फराज और सुबह शाम में तय करती है। इस सारे सफ़र के अंदर कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनके बगैर इंसान का गुजारा नहीं होता। आप मुसलसल चलते रहें, मुसलसल जागते रहें और सो ना सकें आप 24 घंटे मुसलसल, तो आप अपने पैरों पे खड़े नहीं रह सकते। आपको मुसलसल 24 घंटे खाने को कुछ ना दिया जाए तो फिर भी इंसान महसूस करता है कि मेरे लिए अपनी टांगों पे खड़ा होना मुश्किल हो गया। ये सारी चीज़ें ज़िंदगी की ज़रूरत है। ऑक्सीजन आपके पास मौजूद हो तो सांसों की डोरी चलती है, वरना इंसान के लिए बड़ी मुश्किलात हो जाती हैं। ये सारी चीज़ें ज़रूरी हैं ज़िंदगी गुजारने के लिए। लेकिन मेरे भाइयों, इन सारी चीज़ों के साथ साथ ना ज़िंदगी गुजारने के लिए मोहब्बत भी बड़ी ज़रूरी है। अल्लाह करे आप मोबाइल कम देखें और मुझे ज़्यादा देखें। आमीन तो कह दें। दुआ मांगी है तो आमीन तो कहनी चाहिए। मैंने वैसे कुछ दोस्तों से कहा था चंद दिन पहले कि तजर्बा कर लें, इसको भी आपने मुजाहिदा ही समझ लें कि मुसलसल 20 मिनट मोबाइल जेब में रखना है। देखें भला ये चल सकता है, ऐसा हो सकता है, ये कभी मुजाहिदा करके देखें। 2-4 दोस्त बना लें, सारे ये काम करेंगे तो मुश्किल हो जाएगी। आप तवज्जो करें जी मेरी बात पर। वैसे भी ये जो बन रही है मेरे ख्याल है आपको दे ही देंगे। क्यों जी, दे दोगे? और ना कर ले अजी बात। अल्लाह खैर फरमाए जी, अल्लाह ही ज़्यादा मसले नहीं। तो आप मेरी बात पर तवज्जो करें ताकि 2-1 बातें आपकी खिदमत में अर्ज़ की जा सकें। अजीज़ भाइयों, आप समझेंगे जो मैं अर्ज़ करना चाहता हूँ कि मोहब्बत के बगैर गुजारा हो सकता। फिर गौर करें, घर के अंदर सारा कुछ हो ना, बड़ा अच्छा बेहतरीन आरामदेह घर हो, ज़िंदगी की सारी आसानियाँ मुयस्सर हैं, अल्लाह ने औलाद भी दी हो, सारा कुछ हो, लेकिन बस मियाँ बीवी के दरमियान मोहब्बत ना हो, घर का निज़ाम सही चलता है। जाने किस उम्र में जाएगी ये आदत मेरी, रूठना उससे तो औरों से उलझते फिर नहीं चलता निज़ाम, नुकसान होता है। आप किसी इदारे में मुलाजमत करते हैं, सैलरी पैकेज बड़ा अच्छा है, अलाउंसेस मिलते हैं, आपको आने जाने का पेट्रोल भी दिया जाता है, आपकी तनख्वाह भी बढ़ती है वक्त पर, लेकिन वो जो अमला है ना वहाँ का, उसके साथ बनती नहीं। मैनेजर साहब तल्ख हैं, तो सारी आसानियों के बावजूद बंदे का नौकरी पे जाने को दिल करता। मेरी बात की समझ आ रही है? आप थोड़ी ज़्यादा तवज्जो करें वो हज़रात जो बातों में लगे हुए हैं। दोस्तों, आप ये समझ लें कि बग़ैर मोहब्बत के निज़ाम में ज़िंदगी चल सकता। ये बड़ा ज़रूरी काम है, प्यार करना। और अगर हो मोहब्बत, अगर हो प्यार, तो घर कच्चा भी हो तो गुजारा सही होता है, पैसे थोड़े भी हों तो वक्त गुजर जाता है। मोहब्बत ज़िंदगी के अंदर बड़ी अहमियत रखती। आप तल्ख हो जाए ना थोड़ी देर के लिए ही हो, थोड़ी देर के लिए। मैं सफ़र कर रहा था तो एक ड्राइवर साहब हमारी गाड़ी को गलत क्रॉस भी कर गए और तनकीद भी कर गए। इन तोड़ दे क्यों नहीं, तनकीद भी कर गए और एक गलत क्रॉस भी कर गए। और ड्राइवर साहब का मूड ख़राब हो गया, तो सारा मामला ही गड़बड़ हो गया। क्या करें भाई? तो मैंने उनसे कहा, मैंने कहा यार उससे जो करना सी वो कर गया, तो नशा से सफ़र करना है कि नहीं? थोड़ी सी तलखी बाज़ लोग पैदा कर देते हैं और ये कई जगहों पे होती है, बाज़ औक़ात मज़हबी स्टेजों पे भी होती है। वो सारा माहौल उससे
परेशानी वाला हो जाता है, वो जो जायका मिलना होता है वो भी नहीं होता। मोहब्बत में थोड़ी सी भी कभी तलखी आ जाए तो तकलीफ दे होती है। इसलिए ये जो दीन इस्लाम है ना, इस सारे दीन की बुनियाद ही मोहब्बत पे रखी है। आपका उठना बैठना भी मोहब्बत वाला, बात करना भी मोहब्बत वाला, आना जाना भी मोहब्बत वाला। रब फरमाते वल्लज़ीना आमनू अशद्दु हुब्बन लिल्लाह, फरमाया वो लोग जो ईमान ले आए वो तो अपने रब से भी शदीद ही मोहब्बत करते हैं। अल्लाह से भी शदीद प्यार उनका, वो प्यार करते हैं अपने मालिक से। जब भी तो सारी सारी रात इबादतें होती हैं, जब भी तो सारा सारा दिन तिलावतें होती हैं, जब भी तो हर वक्त दुरूद और सलाम जारी रहता है, जब भी तो अपनी जायज कमाई मेहनत से कमा के अल्लाह के रास्ते में खैरात होती है। वो अपने रब से शदीद मोहब्बत करते हैं। और सिर्फ रब से ही नहीं, रब फरमाता है महबूब रब की मोहब्बत का तो रास्ता ही आपकी गुलामी है। सुभान अल्लाह। तो इन कुंतुम तुहिब्बून अल्लाह, आप इनसे फरमाएं अगर ये रब से मोहब्बत करना चाहते हैं तो फत्तबिऊनी, आपकी पैरवी करें, आपकी गुलामी करें। युहिब्बुकुमुल्लाह, अल्लाह खुद इनसे मोहब्बत फरमाएगा। अपना अंदाज मोहब्बत वाला हो, तौर तरीका मोहब्बत वाला हो, जरा थोड़ा सा ना लहजों से तलखी और अपने रवैयों से तुर्शपन थोड़ा दूर किया जाए, अच्छे गुमान पैदा किए जाए, सोचों को सुथरा किया जाए, दिल को जरा ठंडा रखा जाए, जरा अल्लाह ताला की मखलूक के बारे में अपनी तबीयत को नरम किया जाए। मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने सहाबा से पूछा, बताओ दीन की मजबूत गिरा क्या है जिसमें मुसलमानों को बांध दिया जाए। मजबूत गिरा, तरगीब व तरहीब में हदीस मौजूद है। हजरत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, एक सहाबी ने अर्ज की, या रसूल अल्लाह नमाज। क्यों उन्होंने ऐसा कहा? शारीहीन फरमाते हैं इसलिए कहा, 5 वक्त मुसलमान मस्जिद में आते हैं, एक दूसरे का हाल चाल पूछते हैं, शनासाई हो जाती है, इंसान करीब हो जाता है तो बन जाता है गिरा में। महबूब करीम ने फरमाया तुम मेरी मुराद को नहीं पहुंचे। एक सहाबी ने अर्ज की, या रसूल अल्लाह ज़कात। क्यों कहा उन्होंने? इसलिए कहा कि अमीर गरीब को देता है, गरीब उसे अपना मौसम जानता है, ताल्लुक बन जाता है, गिरा बन गया। फरमाया तुम मेरी मुराद को नहीं पहुंचे। एक सहाबी ने अर्ज की, वो हज है मजबूत गिरा, हज, एक ही दिन, एक ही मैदान, एक ही लिबास और एक ही जुमला, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक। तो ये मजबूत गिरा हो गई, मुसलमान बंध गए। महबूब ने फरमाया तुम मेरी मुराद को नहीं पहुंचे। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फिर आप हमारी रियायत कर दें, बता दें इस्लाम की मजबूत गिरा क्या है जिसमें मुसलमान आपस में बंधे जाएं। तो नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया इस्लाम की मजबूत गिरा ये है जिससे भी प्यार करो अल्लाह और उसके रसूल की रजा के लिए करो। ये बात छोड़ दो कि फलाना मेरी बात मानेगा तो तब वो मेरा प्यारा है, मेरे ग्रुप का है तो फिर मेरा प्यारा है, फलां आदमी मुझे बुलाता है तो इसलिए मैं उसे बुलाता हूँ। यहाँ तो इफ्तारियाँ सियासी होती हैं, वो जो खालिस अल्लाह की रज़ा के लिए करनी होती है उसमें भी वोटरों को बुला लिया जाता है, उसमें भी वोटरों को, हमारे नौजवान बेचारे इनको कुछ नहीं हासिल होना, कुछ भी नहीं, ये बेचारे थक गए कभी किसी सियासी जमात की सपोर्ट कर करके, आपस में झगड़े कर करके, लड़ाइयाँ डाल डाल के, फसाद हो के, इज्जतें उछाल उछाल के। वो मोहब्बत की बोली बोलो, मोहब्बत के लहजे में बात करो। तुम्हें लड़ाया जाता है और खुद दावतें होती हैं तो इकट्ठी उड़ाई जाती है। तुम हो कि टिश्यू पेपर बने हुए हो, तुम्हें पता ही नहीं है कि तुम्हारे साथ हाल क्या किया जा रहा है। अजीजों, लहजा मोहब्बत का, अंदाज मोहब्बत का, तबीयत मोहब्बत वाली, प्यार वाली। हमारे यहाँ लोगों ने 2-4 बहाने बना लिए। कुछ लोग कहते हैं कि मैं चूंकि सच्चा बंदा हूँ लिहाजा मैं कड़वा हूँ, मैं भाइया गल सच्ची करना भावे किसी को नहीं लगे, है ना जी। और ये बड़े फखर से, ओ भाइया तू सजदा साहब कर, तू गल ही नहीं पे ठीक करता। ये गलत बात है कि मैं सच्चा हूँ तो लिहाजा कड़वा हूँ, ये तो बात ही दुरुस्त नहीं। और ये ढेरों लोग आपको मिलेंगे, ओ जी मैं जी बंदा खरा हूँ लिहाजा मेरी बातें जरा तल्ख होती हैं। भैया आप अपनी इस बात पर सजदा साफ करें, आप रुजू करें क्या कह रहे हैं। इसलिए कि कायनात में सबसे ज्यादा सच मदीने वाले रसूल ने बोला है, पर सबसे मीठा करके बोला है, और इतना मीठा बोला है कि रूहों तक उतर गया है।
اور وہ ایسا سچ تھا کہ لوگ کہتے تھے کاش حضور بات کرتے رہیں اور ہم سنتے رہیں. آپ کو کس نے کہہ دیا کہ سچا بندہ تلخ ہوتا ہے؟ سچائی تو میٹھی ہوتی ہے. سچائی جو ہوتی ہے وہ بغیر میک اپ کی ہوتی ہے, وہ جلدی قبول کرتا ہے بندہ, اس میں ملمہ سازی نہیں ہوتی, وہ تو ذرا قریب آتی ہے بندے کی روح کے. یہ کس نے کہہ دیا کہ فلانا بندہ جناب, تو ہمارا لہجہ کڑوا ہوتا ہے اور ہم اس میں جناب یہ حاشیہ چلا رہے ہیں کہ میں چونکہ بندہ سچا ہوں لہذا میں کڑوا ہوں. یہ کس نے کہہ دیا؟ سچ ہمیشہ میٹھا ہوتا ہے, وہ تو اس بندے کو کڑوا لگتا ہے جس بندے میں مسئلہ ہو, ورنہ تو سچ قبول کرتی ہے, انسان کی طبیعت قبول کرتی ہے. ایک بات اور کرتے ہیں بعض لوگ, وہ کہتے ہیں تو ان کی دسی دکھا نے کڑوا کر چھڑے. تکلیفیں بڑی ہیں زندگی میں, دکھ بڑے دیکھے, آزمائشوں سے بڑے گزرے, تو وہ ماحول کی چکی اتنی تیز تھی کہ اس نے پیس کے دکھی بنا دیا, وجود اور روح ساری زخمی کر دی, لہذا ہم کڑوے ہو گئے. یاد رکھنا اسلام کا حسن یہ ہے کہ دکھوں میں مسکرانا. انسان کی زندگی میں پورا سکھ تو کبھی آتا ہی نہیں, یہ نا تکلیف کا نام بدلتا ہے, رہتی تکلیف ہے, اس کا عنوان تبدیل ہوتا ہے, ورنہ تکلیف رہتی ہے. آپ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حیات نور کا مطالعہ کریں, اعلان نبوت سے پہلے کے بھی حالات آپ دیکھیں تو ولادت مبارکہ سے پہلے والد تشریف لے گئے, پھر دادا سے پیار تھا تشریف لے گئے, والدہ تشریف لے گئے, کس طرح یہ سارے حالات حضور پر گزرے. پھر اعلان نبوت کیا تو وہ کل تک جو آنکھوں پہ بٹھاتے تھے نا, سادے پر امین کہتے نہیں تھکتے تھے, ان کے مفادات پر چوٹ لگی. اب انہوں نے کیا کیا روپ دھارے, کیا کیا رنگ اختیار کیے, کس کس انداز میں تکلیفیں پہنچائی. پھر حضور وہاں سے ہجرت کر کے مدینہ طیبہ آ گئے. ہمارے ہاں بہت سارے لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ دینی کام کرنا یہ پھولوں کی سیج ہے, حالانکہ یہ دنیا کا اتنا مشکل کام ہے کہ اس میں تو آپ ہر بندے کو جواب دیں, ہر بندے کو جواب دیں. پہلے تو غیروں کو دینا پڑتا تھا تو اپنوں کو بھی دینا پڑتا ہے. اور میرے بھائی کئی محاذ ہیں جن پر لڑنا ہوتا ہے, آپ کئی محاذ ہیں جن پر آپ کو لڑنا ہے. یہ تو گروہ ہی بیچارہ ملامتیوں کا ہے. یہاں تو ہر وقت آپ کو ملامت کا سامنا, آپ کو ہر وقت ہر بات پر ہر کونے پر آپ کو یہی اس کا سامنا ہے. تو یہاں تشریف لائے سرور کائنات علیہ السلام, تو یہاں بھی کبھی بدر کی جنگ ہے, کبھی احد کی ہے, کبھی خندق ہے, کبھی منافقوں کی باتیں ہیں, کبھی کچھ ہے, کبھی کچھ ہے. توجہ ہے نا میرے عزیز؟ اتنے دکھوں کے باوجود حضرت حارث فرماتے ہیں, یہاں بھی رسول حضرت حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں, لوگوں میں نے اتنا مسکراتے کسی کو نہیں دیکھا جتنا مدینے والے محبوب مسکراتے ہر وقت کی. اور اعلیٰ حضرت کیا فرماتے ہیں, کہتے ہیں جس کی تسبیح سے روتے ہوئے آسمان. یہ فاضل بریلوی کا سلام ہے نا, یہ پوری سیرت ہے, اگر کبھی کوئی سے کھولے تو یہ حضور کا پورا حلیہ مبارک ہے. جس کی تسکین سے روتے ہوئے ہنس پڑے, یعنی حضور ہلکی سی تسکین کر دے تو رونے والا بندہ ہنس پڑتا ہے, ہلکا سا. تو فوری طور پہ جہاں سوال پیدا ہوتا تھا پھر تو انتظار کرنا پڑتا ہوگا کہ کب محبوب ذرا سا مسکرائیں گے, رونے والے ایسے گئے, انتظار کرنا پڑتا ہوگا. تو جواب کیا ہے اعلیٰ حضرت کا, وہی جواب فوراً دیا, کہنے لگے جس کی تسکین سے روتے ہوئے ہنس پڑے اس تبسم کی عادت پہ لاکھوں سلام. یہ تو عادت ہے حضور کی ہر وقت مسکراتے رہنا, اس کے لیے انتظار کرنے کی ضرورت, یہ عادت ہے محبوب. تو دوستو محبت کا انداز, محبت کا اٹھنا بیٹھنا ہمیں دین نے کیا سکھایا؟ کل محبت سکھایا. حضور نے فرمایا یہ میرے ابو بکر ہے, ان سے محبت کرنا, ان کا شکریہ ادا کرنا میری امت پر ضروری ہے. محبوب کریم علیہ السلام نے فرمایا یاد رکھنا میرے صحابہ کے بارے میں اپنی زبانیں بند رکھنا. فرمایا جس نے ان سے محبت کی میری وجہ سے کی. دیکھیے نا ترمذی میں یہ لفظ موجود ہے, جس نے ان سے محبت کی میری وجہ سے. آپ دیکھیے نا سارا اٹھنا بیٹھنا تانا مانا ہی محبت کا. حسنین کریمین کو سینے سے لگا لیا اور مقدس آنکھوں میں آنسو اور ہاتھ اٹھا کے کہا اے اللہ یہ میرے بیٹے ہیں, دونوں میری بیٹی کے بیٹے ہیں, اے اللہ میں ان دونوں سے پیار کرتا ہوں, تو بھی ان سے محبت فرما, اور جو جو میرے حسنین سے محبت کرے تو ان سب سے بھی محبت فرما.
یعنی پورے دین کو اگر آپ کھولیں گے تو انداز محبت والا. اچھا کچھ لوگ ایسے ہیں جن کی بولی تو کبھی میٹھی ہوتی ہے پر ان کا لہجہ کبھی بھی نہیں میٹھا ہوتا. اور بالخصوص یہ جو ہماری نئی نسل ہے, آنے والی نوجوان نسل, یہ حالات کے تغیر کو جب دیکھتی ہے تو اپنی طبیعتوں کو میں بغاوت پیدا کر لیتی ہے, اور اپنے مخالف کے حق میں تو رویہ اس طرح کا رکھتی ہے. دیکھیں, وہ میں اکثر ایک بات کرتا ہوں کہ پوری محفل میں نا, پورے جمعے والے دن طالب علموں سے کبھی کبھی کہتا ہوں, میں کہتا ہوں پورے جمعے میں نا 100 بندہ جمعہ پڑھنے آئے تو ایک تمہارا مخالف ہے, تو کوئی حرج بھی نہیں. مطلب یہ کہ معصوم صرف نبی رسول ہوتے ہیں, فرشتے ہوتے ہیں, ہمارے اندر کوئی کمی ہے تو کبھی کوئی مخالف ہے, کوئی حرج نہیں. اگر کسی بندے کو کوئی شکوہ ہے بھی تو اس کی بات غور سے سننی چاہیے. 100 بندہ بیٹھا ہے, اب ایک بندہ صرف مخالفت والا ہے اور 99 پیار کرنے والے ہیں. اب یہ کوئی عقل مندی تو نہیں کہ بندہ ساری تقریر ایک بندے پہ کر دے, اور جو 99 پیار والے آئے ہیں ان پر بندہ توجہ نہ کرے. ہم کیا کرتے ہیں, پورے خاندان کے اندر سارے لوگ آئے ہیں, شادی میں محبت کا ماحول بنا ہوا ہے, لیکن ہمارا فوکس وہ ایک بندہ ہے جو ہمارا مخالف ہے. ہم صرف نہ اس کو برداشت نہیں کرنے پہ, اس کو چھوڑ دو تھوڑی دیر کے لیے, باقی جو سارا نظام ہے اس پر تو آپ توجہ کرو. ہم اپنے لہجوں میں وہ ساری تلخی لے آتے ہیں, بات کرتے ہیں تو تلخ تلخ سی, اٹھنا بیٹھنا تو تلخ سا, کسی نے سلام لے لی تو پھر بھی بڑے پریشان ہیں, کسی بندے نے جناب تھوڑا سا حال چال پوچھ لیا تب بھی بڑی آزمائش ہے. دیکھیں, شوگر کے مریض ہوتے ہیں بعض اوقات, اکثر بزرگ اللہ ماشاء اللہ, بہو آ کے پوچھتی ہے میرے ابا جی روٹی لاؤں, میرے پتر میں نے بھوک نہیں. پھر ایک پورا گھنٹہ بھی نہیں گزرتا تو بھوک لگتی ہے نا بار بار اس مریض کو, تو پھر انہوں نے کہا ساس و سر میں کہ پتر پھول کے تو 2 پکایا ہے, تو کہتی ہے ابا جی تو ہم کچھ ہے ایسے. میں چلو اس نے بولی تو کچھ نہیں, لیکن وہ لے آئی روٹی پکا کے, تب پلیٹ بڑی زور سے رکھی, اس نے دروازہ بند کیا تو تلخی کے ساتھ کیا. بوڑھوں نے نا اپنی انسلٹ فیل کی, تو ہی نے مطلب سے روٹی لا کے دینے میں اس کا یہ رویہ ہو گیا. تو وہ شام کو نا اس کا خامن گھر آیا تو وہ ساس اسر کہنے لگے کہ پتر تیری بیوی بڑا کام کرتی ہے, انسلٹ کرتی ہے. اس نے کہا ابا جی تو کہہ رہے تھے کہ تم پریشان کرتی ہے, تو وہ جواب میں پتہ کیا کہتی ہے, کہتی ابا جی نے پوچھو میں آکھیا کی ہے, ابا جی کی دسو نہ آکھیا تو نے واقعی کچھ نہیں. وہ کہتی پوچھو ابا جی نے, میں انہیں کچھ بھی نہیں آکھیا, لیکن ابا جی رو پڑے, اماں بھی رو پڑی, اور کہتی ہے لفظ بیان کرے میں نے کیا کہا ہے, اور اس نے کہا واقعی اب پڑھی اللہ کا قرآن کہہ رہے. حضرت لقمان اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہیں اور فرماتے ہیں وَلَا تُصَغِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ, بیٹا لوگوں سے منہ ٹیڑھا کر کے بات نہیں کرتی. سبحان اللہ, یعنی تیرے لفظ بھی ٹھیک ہو اور تیرا انداز بھی ٹھیک ہو, تیرے لہجے میں حسن ہو, جب تو بول رہا ہو تو تیرے لبوں پر مسکراہٹ ہو, تیرے انداز میں. ڈاکٹر کا کیا مسئلہ ہے, ڈاکٹروں کا زیادہ مسئلہ یہ نہیں کہ دوائی کیسی لکھتا ہے یا فیس کیسی لیتا ہے, اگر صرف اس کی طبیعت میں تھوڑی مٹھاس آ جائے اور وہ مریض کو اتنا ہی کہہ دے کہ تو فکر نہ کر, ہو جائے گا کام, تو یہ دوائی سے زیادہ بہتر کام ہو جاتا, زیادہ بہتر. پیر صاحب کا کیا مسئلہ ہے, پیر صاحب نے جس طرح خداوند والے کو اٹھ کے سینے سے لگایا ہے, مہربانی کرے تھوڑا سائیکل والے سے بھی پیار کر دیں, کوئی حرج نہیں, کچھ بھی نہیں ہوتا. اس نے بھی مہربانی کرنی ہے, اس نے تو کارکن بننا ہے, اسی نے جھاڑو دینا ہے آپ کے آستانے پہ, تگڑے بندے نے کب دینا ہے. تھوڑا سا انداز اگر پیار والا ہو جائے, لہجے اگر میٹھے ہو جائیں, اگر انداز ٹھیک ہو جائے. وہ ہارون رشید نا ایک مولوی صاحب کے پاس جمعہ پڑھنے چلے گئے, تو مولانا تھوڑے کچے تھے میری طرح, تو ان سے سنبھالا ہی نہ گیا کہ بادشاہ سلامت آ گیا جمعہ پڑھ کے, وہ پریشان ہو گئے. اب وہ ساری تقریر ہارون رشید پہ لگا لی, جو ہو سکتا تھا بیچارے کے ساتھ کیا. اب وہ جمعہ پڑھنے آیا ہوا تھا, وہ بیٹھا تھا چل کر سنتا رہا. خطبہ ختم ہوا تو مولانا سے ملا, بڑی گرم جوشی سے بغلگیر ہوا, کہنے لگا حضرت آپ تو بڑے ہی ناراض ہیں مجھ سے. کہنے لگا تیرے کام ہی ایسے ہیں, ہر جگہ سے تیری شکایتیں ہیں,
کہنے لگا ایک چھوٹا سا سوال کر لوں کرو. کہنے لگا میں زیادہ برا ہوں کہ فرعون زیادہ برا ہے؟ مولانا کہنے لگے میں نے آپ کو فرعون تو نہیں کہا. کہنے لگے نہیں میرا بس سوال ہے کہ میں زیادہ برا کہ وہ زیادہ برا؟ کہ نہیں تو وہی ہے تو کلمہ پڑھتے ہیں مسلمان ہیں. تو ہارون رشید کہنے لگے کہ اللہ تعالیٰ نے تو سورہ طٰہٰ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا کہ فرعون کے پاس جانا تو بات ذرا نرمی سے کرنا. تو اگر اس سے نرمی سے بات ہو سکتی ہے تو میں تو نبی کریم کا کلمہ پڑھتا ہوں. تو مہربانی فرمائیں آپ میری غلطی مجھے بتائیں اور زوردار انداز میں بتائیں پر میں تو آپ کے گھر تک آ گیا ہوں. اب تو ذرا شفقت فرمائیں مجھے ضرور قائل کریں آپ لیکن ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ. ذرا میرے ساتھ تھوڑا رویہ دانائی والا کریں. میں خادم ہوں آپ جیسے کہیں کہ میں کروں لیکن ہمارے رویوں کی تلخی لہجوں کا انداز سخت. اور میں دیکھتا ہوں کہ چائے سے کیتلی زیادہ گرم کارکنوں کے لہجوں میں اور زیادہ شدت نہ کریں. آپ پیار کریں. اور ہمارے گھروں کے اندر چھوٹے چھوٹے مسئلے ہیں خاندانوں میں کوئی لمبی چوڑی لڑائیاں نہیں لیکن ہم ایک دوسرے کے حق میں اتنے سخت ہو گئے. وہ جی فلاں میں نے دیکھا ہے ہمارے دیہاتوں کی شادیوں پہ نا یہ بھی دعا منگ دیے کہ روٹی پوری آ جائے. یہ بھی دعا منگی دیے کہ ساتھ کٹھے ہوئے لڑنا پڑے. اللہ کرے خیر خریلے سے شادی ہو جائے. کیوں کہ رویے بڑے تلخ لہجہ محبت والا انداز پیار والا طبیعت کے اندر خوبصورتی. آپ جتنے زیادہ میٹھے ہو جائیں گے نا باہر والوں کو تو چلو آپ نے کبھی کبھار ملنا ہوتا ہے لیکن آپ کے گھر کے اندر کے لوگ آپ کے قریبی لوگ بڑے سکون میں آتے ہیں. بڑی مشکل میں آتی ہے وہ بیوی جس کے خامد کا لہجہ تلخ. بڑی تکلیف میں آتے ہیں وہ ماں باپ جن کا بیٹا سخت بولتا ہو. یعنی بوڑھی اماں جس سے بات کرتے ڈرے کہ پتہ نہیں کہاں سے بولے گا پتہ نہیں کیا کہہ دے گا انسلٹ ہی نہ کر دے. تو میرے بھائی اپنی زندگی میں پیار کریں پیار کی بولی بولے. میں بولے خوش رہ جائے گلزار نبی ہوں میٹھی میری باتیں ہیں نمک خار نبی ہوں. آپ محسوس کریں گے کہ بہت سارے دوست. اور ایک اور بات بھی کئی لوگ ہمارے اپنے ہوتے ہیں محبت والے ہوتے ہیں لیکن وہ بھی پھر رد عمل کے طور پر سخت ہو جاتے ہیں. وہ ہمارے نوجوان ہیں آج کل وہ کہتے ہیں میں غلط بات برداشت نہیں کرتا. تو میں کہ صحیح ہوں کہ برداشت کرنا بھی نہیں پڑتا. برداشت کون سی کرنی ہوتی ہے. آپ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ بادشاہ تھے. بس بات سمیٹنے لگا ہوں. بادشاہ وقت تھے اور درویش بھی تھے. درویشی سارا کچھ چھوڑ کے مسجد بیٹھنے کا نام نہیں. آپ جس منصب پہ بیٹھے ہیں وہ کام دیانتداری سے کریں اللہ اپنا قرب عطا فرمائے. سبحان اللہ. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا جو دیانتداری سے تجارت کرے اس تاجر کو اللہ قیامت کے دن نبیوں کے ساتھ جگہ عطا فرمائے. یہ ترمذی میں موجود ہے. اپنے معاملات میں بہتری لائیں اور اس کے ساتھ جو اللہ تعالیٰ نے فرائض ہمارے ذمے لگائے ان کو پورا کریں. حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کئی ہزار مرتبہ درود پاک پڑھتے تھے. 3 سپارے یا بعض جگہوں میں 5 سپارے پہ لکھا ہے روز تلاوت فرماتے ہیں. سبحان اللہ. رات کا وقت تھا لکڑی کے جوتے پہنے ہوئے تھے ہاتھ میں چھڑی تھی ایک جگہ سے گزر رہے تھے. تو ایک آدمی بوڑھا آدمی سویا ہوا تھا راستے میں. حضرت عمر بن عبدالعزیز وہ زمانہ تھا جب لوگ کڑاؤں پہنتے تھے لکڑی کے جوتے. آپ گزرے تو اس بوڑھے کے پیر پر نہ آپ کا پیر آ گیا. تو اچانک ٹکر ہو جائے تو کیا کہتے ہیں اندھے ہو. اچانک پیر آیا تو اس نے بھی وہی کہا حال انتم الاعمى کیا بندے. حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز اب اس کی بات کا سخت جواب بھی ہو سکتا ہے بڑا سخت. اللہ اکبر. حضرت عمر بن عبدالعزیز نا اس کی بات یہ مقام ہے. اگر آپ سہ گئے تو سہ گئے نہیں سہنا تو بد مذہب کو نہیں سہنا. بات کی سمجھ آ رہی ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ناموس کے معاملے میں نرم نہیں ہے. باقی یہ جو چیزیں ہیں ان میں انسان کو چاہیے کہ وہ جو آپسی معاملات ہیں ان میں جتنی بہتری ہو سکتی ہے جتنی نرمی ہو سکتی ہے اتنا نرم ہو جائے. پیر پہ پیر آیا اس نے کہا بندے. اب اینٹ کا جواب پتھر سے بھی ہو سکتا تھا. بابے کو پکڑا بھی جا سکتا تھا. حکومت بھی تھی بڑا کچھ ہو سکتا تھا. اس نے کہا بندے
آپ اس کے جواب میں مسکرائے. جتن جتن تے ہر کوئی کھیڑے, واہ واہ, کدے ہارن بھی کھیڑ فقیرا, کدے کدے صحیح کدے ہارن بھی کھیڑ فقیرا, اوے جتن دا مول کوڈی پئی گئی, ہارن دا مول ہیرا. واہ واہ, سبحان اللہ سبحان اللہ. آپ بندے تو آپ مسکرا پڑے, کہنے لگے نہیں بابا جی مجھے نظر آتا ہے. اتنی بات, وہ جو سار سپاہی تھے نا انہوں نے تلواریں نکالی. میں کہہ چکا ہوں چائے سے کیتلی زیادہ گرم ہوتی, انہوں نے تلواریں نکالی. آپ فرمانے لگے تمہیں کیا ہوا؟ کہنے لگے اس گستاخ کی گردن کاٹیں گے, اس نے آپ کو اندھا کہا ہے. آپ فرمانے لگے انہوں نے تو نہیں کہا. کہ جناب کہا ہے. اور میں نہیں کہا. جناب کہا ہے. فرمانے لگے بابا تم سے باتیں کر رہا تھا مجھ سے کر رہا تھا؟ کہ حضور آپ سے ہی کر رہا تھا. تو فرمانے لگے نادانو, بابا جی نے تو ایک سوال پوچھا ہے, انہوں نے کہا ہے آپ اندھے تو نہیں. واہ واہ, میں نے جواب دے دیا نہیں مجھے نظر آتا. اس میں جھگڑے والی کون سی بات؟ تو سادہ سا مسئلہ ہے, دو دوست تھا, انہیں پوچھا آپ اندھے تو نہیں, میں نے کہا نہیں مجھے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ, اگر یہ اس امت کے استاد ہیں تو کوئی وجہ ہے استاد ہے, اگر اس کل امت کے امام ہیں تو کوئی وجہ ہے. اللہ نے کوئی صلاحیتیں رکھی ہیں. افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق, سبحان اللہ. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ایک شخص نے معاذ اللہ آپ کو برا بلا کہا, کیا جواب ہے, کیا لہجے میں حسن ہے. فرمانے لگے اگر تو سچا ہے اللہ مجھے ہدایت دے دے, اللہ جھوٹا ہے تو اب تجھے ہدایت دے. اللہ اکبر, اللہ. ختم ہو گئی بات. ہم تو دشمن کو بھی پاکیزہ سزا دیتے ہیں. اپنی زندگی میں اپنے لہجوں میں مٹھاس لائیں. ہم بہت زیادہ بالخصوص رشتہ داروں میں, دوست احباب میں, اہل علاقہ, ہماری سیاسی جماعتوں نے ہمارے نوجوانوں کو جب سے اپنا کارکن بنایا نا, یہ چند دن پہلے بھی آپ نے دیکھا کہ سیاستدان کیسے بچھڑے ہوئے دوبارہ سے مل جائیں گے, لیکن جن کو انہوں نے بچھڑنے کا کہا تھا ان کو دوبارہ ملنے نہیں دیا. تھوڑا سا اپنے لہجوں پر توجہ کریں, انداز پر توجہ کریں, اور غور کریں کہ ہم حضور سید عالم کے غلام ہیں, اور نبی کریم کا غلام تو ہوتا ہی بڑے اخلاق والا ہے, بڑی محبت والا ہے. اللہ کے حضور دعا کرتا ہوں جو کہہ سکا ہوں اللہ قبول فرمائے. گفتگو کے دوران جہاں بھول گئے اللہ درگزر فرمائے. آخر دعوانا